بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو سنت اختیار کی تھی اور جن پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا تھا، آج سائنس بھی ان احکامات کو من و عن سے تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سونے سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا، وہیں نماز سے پہلے دانتوں کو صاف کرنے کا حکم بھی موجود ہے۔ اور آج سائنس کہتی ہے کہ ایسا کرنے سے انسان دانتوں کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ دل اور معدے کی مہلک بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ سونے سے پہلے اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ لینا چاہیے۔ بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ اس حکم کا مقصد بستر کو کیڑے مکوڑوں اور دوسری نقصان دہ چیزوں سے صاف کرنا ہے، لیکن سائنسی تحقیق میں ایسا انکشاف ہوا ہے کہ آپ بھی سن کر تنگ رہ جائیں گے۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی امت کو جو تدابیر بتائی ہیں، آج سائنس بھی اس پر بے ساختہ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہے۔ سائنس کے مطابق انسانی جسم میں میٹابولزم کا عمل 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہر پل جسم میں سینکڑوں نئے سیلز بنتے ہیں اور پرانے ٹوٹتے رہتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سونے کے دوران جسم سے ٹوٹنے والے سیلز بستر پر ہی گر جاتے ہیں، جو انتہائی چھوٹے ہونے کے باعث انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ اگر ہم بستر کو بغیر جھاڑے اس پر سونے کے لیے لیٹ جائیں تو یہ مردہ سیلز جسم میں داخل ہو کر کئی مہلک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، اور سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان مردہ سیل سے بچنے کے لیے بستر کو جھاڑنا لازمی چاہیے۔ ایسا کرنے سے خطرہ ٹل جاتا ہے۔ معزز ناظرین، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے ہوئے دائیں کروٹ پر لیٹنے کا حکم دیا ہے، اور اس ضمن میں سائنس کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے دل پر دباؤ بہت کم ہوتا ہے۔ دل پر دباؤ کم ہونے کی وجہ سے دل بہتر طریقے سے کام کرتا ہے، اور سونے کے دوران بھی پورے جسم کو خون کی سپلائی بہتر انداز میں ہوتی ہے، جبکہ ہارٹ اٹیک یعنی دل کے دورے کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دائیں کروٹ پر سونے سے معدہ اوپر کی جانب ہوتا ہے، اور اس سے رات میں کھائی جانے والی غذا کو ہضم کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ رات سونے کے دوران معدے میں موجود غذا اچھی طرح ہضم ہو جاتی ہے، جس کے باعث انسان بیدار ہونے پر خود کو تر و تازہ محسوس کرتا ہے اور تیزابیت بھی نہیں ہوتی۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ 1400 سال پہلے وہ کون سے سائنسی آلات تھے جنہوں نے نہ صرف سونے کا طریقہ بتایا بلکہ ان چیزوں کا اشارہ بھی دے دیا جو عام آنکھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا کیا ہے وہ تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ آخر میں آپ سب سے درخواست ہے کہ جب بھی نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو ایک بار درود شریف لازمی پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے گرد و نواح اور رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔